اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیالات شکیل کے ساتھ سید شکیل الحق اپنے چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ میرا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے آپ متفق ہوتے ہیں تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ آتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے امریکہ میں آئل کا کرائسس اور سرمایہ دارانہ نظام۔ میں اور آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ صرف 90 دن پیچھے چلے جائیں، صرف دنوں کی بات ہے، صرف 90 دن پیچھے چلے جائیں تو دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، دنیا کا سب سے قداور معیشت کا ملک امریکہ، اس کا یہ حال ہو جائے گا؟ کیا تصور کیا جا سکتا تھا یہ؟ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا وائرس جو انسانی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا ہے، کوئی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، اس نے امریکہ، یورپ اور دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کے ہیلتھ سسٹم کو زمین بوس کر دیا ہے، اور وہ ابھی رکا نہیں ہے۔ ہیلتھ سسٹم کو زمین بوس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے معاشرتی نظام کو بھی رونتا ہوا چلا گیا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کا ہدف دنیا کا معاشی نظام ہے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے، اور یہ وائرس پوری طرح اڑان بھرتے ہوئے اس معاشی نظام پر لپکنے کے لیے تیار ہے، بلکہ دیکھا جا سکتا ہے اور انسانی آنکھیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ سبھی کو اندازہ ہو رہا ہے، جس کے آثار نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائن بند پڑی ہیں۔ ہوٹل انڈسٹری کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس اور ریکریشنل انڈسٹری کا تو حال ہی برا ہے، اور ماہرین اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ان تمام انڈسٹریز کا ریوائول کیسے ہوگا، یہ تمام انڈسٹریز وائرس کے بعد اپنے پاؤں پر کیسے کھڑے ہوں گی۔ لوگ تو یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے کہ یہ تمام انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو بھی پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اور تو اور ہم دنیا کی سب سے ضروری چیز جو کہ ہر ملک کی ضرورت ہے، آئل، تیل، آئل انڈسٹری کا امریکہ میں کیا حال ہوا؟ صرف 3 دن پہلے کی بات ہے کہ اس کی پرائسز مائنس میں چلی گئیں۔ اس کے اثرات امریکہ پہ تو پڑ ہی گئے ہیں، لیکن اس کے بعد آئل انڈسٹری کی کرائسس کے بعد اس کے اثرات خلیجی ممالک کے اوپر کیا پڑیں گے اور اس کا کیا حال ہوگا، آنے والا وقت بتائے گا، آنے والے چند ہفتے بتائیں گے کہ اس خلیجی ممالک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آئندہ۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو ہمارا دوسرا موضوع تھا، دنیا کا معاشی نظام، جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام سے جانتے ہیں۔ 1920 میں
سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس سرمایہ دارانہ نظام کا بیج تیار کیا گیا۔ 1930 میں اس پر عارضی طور پر اس پر کاشت کی گئی، اور 1944-45 میں IMF، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کے چھتری تلے اس کی باقاعدہ کاشت کا آغاز کیا گیا۔ 1944-45 سے لے کر 1973 تک یہ نظام بخیر و خوبی پوری دنیا کے مالیاتی نظام کے طور پر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے ایک فائنینشیل فٹ بال کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ 1973 میں اس مالیاتی نظام میں ایک تبدیلی پیدا کی گئی۔ وہ تبدیلی یہ پیدا کی گئی کہ اب یہ تمام کے تمام جو سینٹرل بینک ہیں اور جو انڈیویجول ممالک ہیں، وہ گولڈ کے بجائے اپنی GDP اور ملک کی معیشت یا ملک کی بیلنس شیٹ کے اعتبار سے اب کرنسی نوٹ چھاپا کریں گے۔ یہ وہ پہلا وار تھا جو اس مالیاتی نظام پہ کیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس فائنینشیل فٹ بال کے اندر جو آٹومیٹک سسٹم تھا گولڈ ریزرو کا، وہ آٹومیٹک سسٹم ہٹا دیا گیا اور اس میں آرٹیفیشلی اس کے اندر ہوا بھرنی شروع کر دی گئی۔ یورپ اور امریکہ اور جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ اس کے اندر اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس مالیاتی نظام کے اندر، اس فائنینشیل فٹ بال کے اندر اپنی مرضی سے ہوا بھرتے رہے۔ اس کا نتیجہ 2007 میں سامنے آیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ 2007-2008 کے اندر ایک فائنینشیل کرائسس آیا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ فائنینشیل کرائسس جو ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ اس مالیاتی نظام میں ہوا زیادہ بھر دی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ یہ مالیاتی نظام کا جو فائنینشیل فٹ بال ہے یہ ڈی شیپ ہو چکا ہے۔ اس فٹ بال سے یہ بات سب کو نظر آنے لگی کہ اس فٹ بال سے اب انٹرنیشنل فائنینشیل میچ نہیں کھیلا جا سکتا ہے، لیکن 2007 اور 2008 میں ہی دوبارہ یہی امریکہ اور یورپین ممالک نے اس فائنینشیل فٹ بال میں آہستہ آہستہ دوبارہ ہوا بھرنی شروع کر دی۔ فائنینشیل بیل آؤٹ پروگرام کے تحت اس میں ہوا دوبارہ بھرنی شروع کر دی گئی۔ پہلے ہی یہ بال ڈی شیپ ہو چکا تھا، لیکن ہوا دوبارہ بھرنے کے بعد آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ فائنینشیل فٹ بال جو ہے ڈی شیپ کیا اب تو کسی ملک کی معیشت کو چلانے کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو معاشرتی نظام ہے، دنیا کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے، اور دنیا کے بہت سارے سسٹم اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ، اور اس کے نتیجے میں IMF کا کیا بنے گا، ورلڈ بینک کہاں کھڑا ہوگا، اور بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کی حیثیت کیا ہوگی، یہ ایک الگ بحث ہے جو آئندہ انشاءاللہ اگر موقع ملا، زندگی رہی تو اس پر بات کریں گے۔ آج کی گفتگو میں اتنا ہی ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ نشست کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔